صرف ایکسپورٹس اور جو ریمیٹنسز ہماری اوورسیز پاکستانیز کی کمی ہوئی ہے، صرف اس کی وجہ سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا کم آیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کم. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے. اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے. آرمی چیف وہ یا تو ملک سے باہر ہیں، نامعلوم. پہلے ہم سوچتے تھے کہ نامعلوم لوگ ایجنسیوں کے لوگوں کو کہتے تھے، اب ہمارے وزیر بھی نامعلوم ہی ہیں. کبھی کسی وزیر نے آ کے کوئی کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا. کوئی 150 وزیر ہے، کسی کا نہیں پتا کون کب کہاں کیا کر رہا ہے. اس سے نالائق، نکمی، نااہل اور احمق حکومت پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو 26 کا اجتماع ہے وہ یہی بات یقینی بنائے گا کہ پاکستان میں اس حکومت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں اور الیکشنز کی طرف جائیں اور عوام کو موقع ملے کہ وہ حکومت منتخب کر سکیں. اچھا فواد صاحب، یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی اصل پرابلم کیا ہے؟ پہلے کہتے تھے 22-23 کو آ جائے گا، پھر کہتے تھے 25 کو، اب 26 کی تاریخ دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ سمری آنا ضروری ہے، کبھی کہتے ہیں سمری نہ بھی آئے تو پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. کنفیوژن کیا ہے اس وقت وزیر اعظم کی؟ دیکھیں جی، ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں تو فرینکلی تفصیل جو ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ ایک بیان دے رہا ہے، وزیر دفاع ایک بیان دے رہا ہے. وزیر اعظم تو خیر پردے سے ہی نہیں نکل رہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. اگر وہ باہر نکلیں تو بتائیں نا ملک میں کہ وہ ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ غیر متنازع طور کے اوپر یہ حل ہو، اور اس میں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا متنازع بنایا ہے. جس طرح سے سارے چور اکٹھے ہو کے پاکستان میں چیف کی انہوں نے اس کے اوپر کنسلٹیشن کی، اس سے پاکستان میں ایک عمومی طور کے اوپر لوگوں کو دکھ ہوا. ادروائز دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیف لگنا ہے وہ لگے، تاکہ پاکستان میں ہمیں تو اپنی جو پاکستان کے عوام ہیں انہیں روٹی روزی کا پڑا ہوا ہے. چیف لگ جائے، چلے آگے چلیں. اچھا بات ابھی لانگ مارچ ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور 26 کو آپ لوگوں نے اعلان کیا، اس کی ٹیم آ رہی ہے انگلینڈ کی، تو کہیں یہ دورہ متاثر ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ کوئی اپیل تو نہیں کی کہ ری شیڈول کی آپ سے؟ نہیں، انہوں نے بات کہی ہے کہ جناب اپنا یہ میچز شروع ہونے اور ٹیم پہلے آ رہی ہے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ یو کے کی ٹیم کو ہماری طرف سے ویلکم کریں. تحریک انصاف کے جو احتجاج ہیں وہ تو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں تو بچے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں. تو جس طرح سے ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. تو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی انشاءاللہ انجوائے کرے گی، اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. اچھا فواد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد میں کنٹینر 1.5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کنٹینر موجود نہیں ہے. میں اسلام آباد میں وہاں ہو کے آیا ہوں. کیا آپ نے تو پنڈی جانا ہے، اسلام آباد میں کنٹینر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد والوں کا دل ویسے ہی دھڑکا ہوا ہے. وہ کنٹینر پتہ نہیں اب ہمارے لیے لگا رہے ہیں کسی اور کے لیے لگا رہے ہیں، ابھی پتہ بھی نہیں ہے نا. اسلام آباد والوں کو اصل ڈر ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے یا کہیں اور کسی کے ڈر سے کنٹینر لگائی جا رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں ہے، ان کو ہم بتا دیں کہ جنہوں نے بھی آنا ہے نا وہ کنٹینروں کا بندوبست کر کے ہی آئیں گے. ایک منٹ کہ جو آپ کی خیمہ بستی ہے یہ 25 کام شروع ہو رہی ہے، ٹینٹیٹیولی کو آئیڈیا ہوگا کتنے دن بیٹھ رہے ہیں وہاں پر اس خیمہ بستی میں؟ اور اگر اس سے پہلے جس طرح خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی اور کے آنے کا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی مداخلت ہو گئی تو کوئی پاکستان میں نا مداخلت کا فرینکلی دل تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے. آج ملک میں